رشد مسلمان سائنسدانوں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک بہترین طبیب، ماہر فلکیات اور فلسفی تھے۔ ان کا پورا نام ابو الولید محمد بن احمد ابن رشد تھا اور وہ 1126 میں کرتبہ میں پیدا ہوئے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کے عروج کے زمانے میں ان کا خاندان اپنے علم اور فضل کے اعتبار سے بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے باپ دادا فقہ کے ماہر تھے اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے رہے تھے۔ خود ابن رشد بھی تھوڑے عرصے کے لیے اشبیلیہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ ابن رشد کو علوم میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ یہ ان کی خاندانی خصوصیت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طب کے علم میں بھی مہارت حاصل کر لی اور اسلامی دنیا میں ایک ماہر طبیب کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ ابن رشد کے زمانے کے سب سے مشہور طبیب ابن طفیل تھے۔ وہ مراکش کے شاہی طبیب تھے اور اپنے علم کی وجہ سے انہوں نے ایک بلند مقام حاصل کیا تھا۔ دور دور تک ان کے مقابلے کا کوئی طبیب نہ تھا۔ ان کے کمالات کا چرچا عام تھا۔ ابن طفیل اگر کسی کو اپنے مقابلے کا سمجھتے تھے تو وہ ابن رشد تھے۔ چنانچہ جب وہ کسی ذاتی وجہ سے شاہی دربار سے الگ ہونے لگے تو انہوں نے مراکش کے حکمران ابو یعقوب یوسف کو مشورہ دیا کہ وہ ابن رشد کو شاہی طبیب مقرر کریں۔ اس وقت ابن رشد کی عمر زیادہ نہ تھی، مگر طب میں ان کی مہارت کا چرچا ہو گیا تھا۔ ابو یعقوب یوسف نے انہیں مراکش آنے کی دعوت دی اور وہ مراکش آ گئے۔ ابن رشد نے چیچک کی بیماری پر تحقیق کی اور ایک کتاب الکیات فی الطب لکھی۔ یہ دنیا کی پہلی کتاب تھی جس میں چیچک کے بارے میں اہم طبی معلومات جمع کر دی گئی تھیں۔ بعد میں چیچک پر جتنی بھی ریسرچ ہوئی، ان میں ابن رشد کی اس کتاب سے فائدہ اٹھایا گیا اور اس کی تحقیقات کی روشنی میں اس مرض کے علاج پر کام کیا گیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ مغربی سائنسدان ایڈورڈ جیس نے دنیا کو چیچک کے مرض سے نجات دلائی۔ در حقیقت یہ کارنامہ ابن رشد نے انجام دیا تھا۔ طب کی تاریخ میں ابن رشد کی تحقیقات کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ابن رشد نے اپنی کتاب میں آنکھ کی پتلی کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ ابن رشد بنیادی طور پر ایک فلسفی تھے اور اسی حیثیت سے ان کی شہرت زیادہ تھی۔ انہوں نے ارسطو کی نظریات کا غور سے مطالعہ کیا، ان کی تشریح کی اور ان پر تنقید کی۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ہر چیز کو عقل سے جانچتے تھے اور پھر اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں یورپ پر یونان کا بہت اثر تھا، لیکن ابن رشد نے ارسطو کے خیالات کی جو تشریح کی اور اس پر جس طرح تنقید کی، اسے یورپ میں پسند کیا گیا اور مغرب پر اس کا دیر تک اثر رہا۔ ان کی کتابوں کا عربی سے عبرانی زبان میں ترجمہ ہوا اور پھر لاطینی زبان میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابیں آج تک زندہ ہیں۔ ابن رشد کے فلسفیانہ خیالات سے عام مسلمان متفق نہیں تھے اور انہیں گمراہ کن سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف عام بیزاری پیدا ہو گئی اور اسے کچھ عرصے میں قید رہنا پڑا۔ 1198 میں مراکش ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن رشد نے بہت سی کتابیں لکھی، ان کی صحیح تعداد تو نہیں معلوم، لیکن بعض مورخوں کا خیال یہ ہے کہ چھوٹی بڑی کتابوں ملا کر یہ 75 سے کم نہیں۔ ان سب میں مشہور تو ان کی طب پر کتاب الکیات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلسفہ، اصول فقہ، کلام اور علم ہیٹ پر بھی کتابیں لکھی۔